بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا پروگرام آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور سیکنڈ، آپ اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو مختصر سوال آپ میرے اس پروگرام کے نیچے کمنٹس میں لکھ بھیجیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے یہ، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ تو آئیے اب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ملک پاکستان کے لیے کچھ اس ہفتے کے حوالے سے جو مختصر سی پریڈکشنز ہیں وہ پیش خدمت ہے کہ اس ہفتے معیشت ترقی کرے گی، ڈالر اپنی جگہ جمع رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے روپے کے مقابلے میں ڈالر کچھ بڑھے۔ داخلی معاملات اچھے رہیں گے، ملکی مجرموں کو گرفت میں لیا جائے گا۔ تعلیمی معاملات ابھی کچھ عرصے کے لیے رک جائیں گے۔ ملک میں کرونا کی کیفیت بڑھے گی، بلکہ اس ہفتے شدت سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ اس ہفتے معاملات ٹھیک رہیں گے۔ خارجی حوالوں سے دباؤ بنے گا۔ اس ہفتے حکومت دباؤ کا شکار رہے گی۔ کسی طرح کا بھی دباؤ ہو سکتا ہے، وہ ملکی لیول کا ہو یا اندرونی ہو یا بیرونی ہو یا کچھ بھی ہو، بہرحال حکومت اس ہفتے دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ تو میں یہی اپیل کروں گا اپنے حکمرانوں سے کہ وہ اپنے ٹھنڈے دماغ سے اپنے فیصلے کریں۔ لیں جی، اب آ جاتے ہیں ہم آپ کی طرف، آپ کا یہ پروگرام کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز، برج حمل والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے۔ ان سے جو معاملات پچھلے ہفتے پیش آ رہے تھے کہ ان کے مال کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن انہوں نے چھیننے نہیں دینا تھا، اس ہفتے بھی وہی کیفیت نظر آ رہی ہے کہ چھیننے کی کوشش کی جائے گی لیکن آپ چھیننے نہیں دیں گے۔ اور سیکنڈلی معاملات مالی جو ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے۔ جب میں برج حمل کا تیسرا خانہ پڑھتا ہوں تو اس میں ان کے برادران سے، ان کے دوست احباب سے یا تعلقات عامہ، اس میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی، لیکن بہرحال جتنے بھی تعلقات ہیں وہ اچھی نوعیت سے چلیں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے احسن ہیں۔ چاند کی برج حمل پہ بھرپور نظر ہے اور وہ اس خانے کو چھٹی نظر سے ساکت ہو رہا ہے، چھٹی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو یہ ساکت نظر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیملی کے معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن اس میں کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی اہم کام یہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں ان کی جو اولاد کے معاملات ہیں وہ اچھے چلتے رہیں گے، تعلیمی معاملات بھی ان کے بہتر ہیں، اور اگر کوئی اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہیں، بلکہ بہت بہتر ہیں۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے حوالے سے برج حمل والوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، صرف اتنی کہ بعض ٹائم ان کو کوئی ہلکی سی ہیڈک ہو سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت پیار بھرے اور بہت اچھے رہیں گے، بڑے احسن انداز سے۔
یہ معاملات چلیں گے۔ اور جب میں ان کے اگلے خانے میں آتا ہوں تو ان کی فیصلہ سازی بہت بہتر ہو رہی ہے، اور ان کی منصوبہ سازی جو ہے مستقبل کے لیے منصوبے وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی ان کے جو سفر ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ برج حمل والے اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں نیشنل یا انٹرنیشنل تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ابھی، کچھ عرصہ بریک لگے گی۔ اور جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بھی ہے اور زحل بھی ہے، اور زحل یہاں بہت اچھا ہے، مشتری تازہ تازہ اپنے گھر سے نکل کے یہاں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے روزگار میں اور چار چاند لگ جائیں گے، اور 4 چاند لگ، پہلے بھی بہت اچھا جا رہا تھا، اب اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ برج حمل والوں کی تسبیح اس ہفتے کی یہ ہے کہ یا رب یا کریم، یا رب یا کریم، ان کو یہ 2 تسبیحیں پڑھنی چاہیے، بہت بہتر ہے۔ اور ان کے لیے جو برج حمل والوں کے لیے صدقہ بنتا ہے اس ہفتے، وہ بنتا ہے کوکنگ آئل یا گھی کا صدقہ کریں، ان کے لیے بہتر ہے گھی کا صدقہ یا کوکنگ آئل کا صدقہ یا سرسوں کے تیل کا صدقہ، جو بھی صدقہ کرنا چاہیں ان میں سے ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن بہت زیادہ اچھا میں نہیں کہہ سکتا، تھوڑی سی بھاگ دوڑ ان کو رہے گی، لیکن بہرحال معاملات صحیح چلیں گے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے مالی معاملات جو ہیں وہ ابھی اپنی جگہ جمے رہیں گے، اس میں نہ تو کوئی نقصان کا احتمال ہے نہ کوئی بڑھوتری کا احتمال ہے، یہ اپنی جگہ جہاں ہیں وہاں جمے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں برج ثور والوں کا یعنی ٹورس، تو ان کے تیسرے خانے سے ان کے جو تعلقات ہیں ان میں امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پازیٹیو انداز سے یہ تعلقات بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو چوتھے خانے میں ان کی فیملی کے معاملات نظر آ رہے ہیں، وہ بہت اچھے اور بہت مثالی اس ہفتے رہیں گے، فیملی کے معاملات، گھریلو معاملات۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج سنبلہ کی حکومت ہے، اور عطارد امیجیٹ آگے بیٹھا ہوا ہے، ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اولاد کے معاملات ان کے بہتر رہیں گے، تعلیمی معاملات بھی بہتر ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ان کے افیئرز جو ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا اپنے افیئر کے حوالے سے وقت درکار ہے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ بھی ہے اور عطارد بھی ہے، تو برج ثور والوں کو بیک بون میں درد ہو سکتا ہے، اور ان کو کوئی یورین کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، زیادہ امکانات یہ ہیں کہ ان کو یورین کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور کیت بیٹھے ہوئے ہیں، زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کا مقدمہ چل رہا ہے تو وہاں آپ کو تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ آپ کے جو اپوننٹ ہیں وہ آپ پر حاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ ذرا توجہ سے آگے بڑھیں۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی یہ منصوبہ سازی سے پرہیز کریں، اور فیصلہ سازی کے حوالے سے یہ ہے کہ فیصلے تو بہتر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ابھی منصوبے نہ بنائیں، فیصلے بے شک کریں، منصوبہ نہ بنائیں، وہ اس وقت فائدہ نہیں دے گا۔ اور جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بھی ہے اور زحل بھی ہے، اور زحل جو ہے یہاں بہت بہترین بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو بہت سکسیس سفر ہوگا، کامیاب سفر ہوگا۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے اور بڑی آب و تاب سے بیٹھا ہے، تو گویا روزگار کے معاملات ہوں یا جاب سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، بہت احسن اور اچھے چلیں گے، اور بعض لوگوں کو ترقی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم ان کی تسبیح کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو برج ثور والوں کی جو تسبیح ہے
وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس ہفتے ان کو کھلا ورد کریں تو بہتر ہے، اگر گن کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح بہت ہے۔ اور ان کے لیے بت شور والے کے لیے جو اس ہفتے کا صدقہ یا خیرات بنتی ہے وہ بنتا ہے جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، گوشت خیرات کریں، وہ خواہ مرغی کا ہو، خواہ گائے کا ہو، خواہ بکرے کا ہو، جو دل کرے گوشت خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ جوزہ والوں کو یہ ہفتے کا جو ابتدائی حصہ ہے کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن بعد میں بہت بہتر ہو جائے گا۔ چاند کی کامل نظر آ جائے گی ان پر، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ان کا میں دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو اپنے ایسٹس کی یہ حفاظت کریں، کوئی گاڑی ہے، کوئی مکان ہے، یا کوئی زمین جائیداد ہے، یا کچھ بھی ہے، تو اپنے ایسٹس کی یہ حفاظت کریں، ان کے لیے بہتر ہے، توجہ رکھیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات ان کے بہترین بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے ان کے معاملات اچھے رہیں گے۔ اور جب ان کا میں پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو اولاد کے حوالے سے بہت اعلیٰ معاملات رہیں گے، تعلیمی حوالوں سے بہت اعلیٰ معاملات رہیں گے، اور کس کا اگر افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت شاندار رہیں گے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سورج اور کیت بیٹھا ہوا ہے برج عقرب کا ہو کے، تو یہ بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے یہاں، اور کیت کی وجہ سے کچھ ہڈیوں میں یا پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، یعنی زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے، عزت اور رتبے سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو فیصلہ سازی ہے یا مستقبل کے لیے کوئی منصوبے بنانا چاہ رہے ہیں بہت شاندار رہیں گے، دونوں معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، اور اگر یہ سفر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سفر کرنا چاہتے ہیں تو بہترین رہے گا، اچھا رہے گا سفر۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ بڑی اچھی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ مریخ پچھلے دنوں بہت بری کیفیت میں تھا، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو گویا ان کے جو روزگار یا جاب کے معاملات ہیں وہ بہت پازیٹیولی آگے بڑھیں گے، بہت اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ بدھ شور کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کو پڑھیں اور کھلا پڑھیں، جتنا بھی پڑھنا چاہیں یہ پڑھتے رہیں، ان کے لیے یہ اچھا ہے۔ اور برج جوزہ والوں کی جو اس ہفتے خیرات یا صدقہ بنتا ہے، پیلے رنگ کا زردہ خیرات کریں، پیلے رنگ کا زردہ خیرات کریں، یا لڈو خیرات کریں، میٹھی چیز خیرات کریں، اور وہ بھی پیلے رنگ کی ہو، تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان کا یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے، تھوڑی مشکلات دیکھیں گے، تھوڑے معاملات میں ہڑل آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند اپنے گھر کو کامل نظر سے نہیں دیکھ رہا، جبکہ راہو اس کو بڑی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، اور کیتو بھی اس کو بڑی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ان کے معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں برج سرطان والوں کے اس ہفتے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صبر سے گزارا کریں، انشاءاللہ ٹھیک رہے گا۔ پھر بعد میں جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات اپنی جگہ جمے رہیں گے، ایسٹس مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، بہتر ہوگا معاملہ۔ نئے ایسٹس اگر نہیں بن رہے تو پرانے بھی نہیں ضائع ہو رہے۔ جب ان کا میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تیسرے خانے سے ان کے جو تعلقات نظر آتے ہیں وہ امپروو کر رہے ہیں، اور سمجھداری کے ساتھ آپ بھی ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ تعلقات فائدہ مند ہوں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ اور عطارد بیٹھے، تو فیملی میں کچھ ایونٹ ہونے کی توقع آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوبصورت اور پیار بھرے انداز سے آگے بڑھیں گے۔
اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہوا ہے، اولاد سے ریلیٹڈ ان کے معاملات بڑے اچھے رہیں گے، تعلیمی معاملات بھی بہت اچھے رہیں گے، اور اگر کسی کا افیئر ہے تو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس ہفتے ان کے افیئرز میں کچھ پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، اس میں تھوڑی سی ان کو توجہ اور وقت درکار ہوگا، اچھے انداز سے ٹیکل کریں، ٹھیک ہو جائے گا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی کے حوالے سے بالکل ٹھیک رہیں گے، اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی ان کے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل آب و تاب سے بیٹھے ہوئے بہترین، تو گویا زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے۔ اگر کسی کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو وہ ان کے حق میں ہونے کے امکانات ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، یا پازیٹیولی آپ کی طرف بہتر ہو جائے گا۔ اور جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، آپ ایسے منصوبے بنائیں جو کم وقتی ہوں، طویل وقتی منصوبے آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، چھوٹے وقت کے منصوبے جو ہوں گے وہ کامیاب اور کامران رہیں گے، اور اس کے علاوہ فیصلے بھی آپ سے بہتر ہوں گے۔ جب میں نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کو سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں اور کامیاب سفر ہوگا۔ اور جب دسواں خانہ دیکھتے ہیں تو روزگار کے معاملات اچھے لیکن درمیانہ انداز سے آگے چلتے رہیں گے، خواہ جاب ہے، خواہ آپ کا بزنس ہے، کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ درمیانہ انداز سے آگے چلے گا۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے، اس ہفتے کی ان کی تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کا یہ پڑھنا بہت ضروری بھی ہے اور ان کو فائدہ بھی ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے برج سرطان والوں کی، وہ بنتی ہے کسی اندھے نابینا کی یہ امداد کریں، خواہ وہ بزرگ ہے، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ بیوی ہے، کچھ بھی اندھے کی یہ امداد کریں، ان کے لیے یہ صدقہ کرنا بہتر ہوگا۔ وہ کیسی بھی امداد کریں، کپڑا لے دیں، روپیہ نقد دیں، یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، کسی اندھے کی امداد کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، کامیابیاں کامرانیاں سمیٹیں گے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے ایسٹس میں بڑھوتری کے امکانات ہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس بڑھوتری میں آپ کے تعلقات خاصا آپ کو امداد دے رہے ہیں، آپ اپنے تعلقات کا یوز کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ نئے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تیسرے خانے میں زہرہ اور عطارد بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی سمجھداری سے آپ اپنے تعلقات ڈیولپ کریں گے، معاملات اچھے رہیں گے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ تعلقات آپ کو فائدہ دیں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو سورج یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ ہی کا مالک ہے برج اسد کا، تو گویا فیملی کے معاملات آپ کے انڈر گریپ رہیں گے، گھریلو معاملات جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کے انڈر گریپ رہیں گے، اور آپ کی ہی سمجھ بوجھ سے آپ کا گھر بہتر انداز سے چلے گا۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات تھوڑا سا ہرڈل کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اولاد کے معاملات بھی آپ کو ذرا توجہ کے طالب ہیں، اور اگر آپ کا کوئی افیئر وغیرہ ہے اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہ افیئر بھی اس وقت توجہ کا طالب ہے، پریشانی کوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل بہترین بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا یہاں آپ کی طبیعت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے آپ کے پیٹ میں کوئی تکلیف پیدا کرا سکتے ہیں، پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے، نظام ہضم میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پٹھوں کا کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے پیار بھرے انداز سے آگے بڑھیں گے اور اچھے رہیں گے، بہت ہی اعلیٰ رہیں گے، مثالی رہیں گے۔ اور جب میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی فیصلہ سازی اور پھر ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی ہمت وہ آپ میں بہت بہتر انداز سے آئی ہوئی ہے، اور آپ ڈومینیٹ کرتے ہوئے اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر کوئی فیصلہ سازی کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا کوئی مستقبل کے لیے منصوبہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا۔
جب نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو میرے مشورے کے مطابق ابھی آپ رک جائیں، لیکن اگر آپ سفر کرنا بہت ضروری ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو تھوڑا عرصہ اور کچھ نہیں 10 ایک دن رک جائیں تو بہتر رہے گا، اگلے ہفتے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے سٹریس تو بہت ہوگی، لیکن کام دھیما دھیما چلتا رہے گا۔ برج اسد والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی 2 تسبیحیں پڑھنا بہت بہتر ہوگا ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے ہرے رنگ کی سبزیاں یہ خیرات کریں، کسی بھی ڈیزرونگ کو آپ اپنے ہاتھوں سے ہرے رنگ کی سبزیاں دیں، بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ ناقص ہے، جبکہ دوسرے حصے میں کچھ سکون اور پازیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی۔ مالی معاملات جتنے بھی ہیں، آپ کے ایسٹس جتنے بھی ہیں، ان میں اضافہ ہونے کی امکانات ہیں، مالی معاملات بہتر رہیں گے۔ تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سورج یہاں بیٹھا ہے، تعلقات بڑے پازیٹیو انداز سے، بہترین انداز سے ترقی کریں گے اور اچھے لوگوں میں آپ کے تعلقات بنیں گے۔ جب میں ان کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو برج قوس کی یہاں حکومت ہے اور مشتری تازہ یہاں سے نکلا ہے، تو گویا فیملی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ جب ان کا 5واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں سنیچر یعنی زحل اور مشتری دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا تعلیمی معاملات بہت بہتر رہیں گے، اولاد سے ریلیٹڈ معاملات عالی شان اور قابل فخر رہیں گے، اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا افیئر بھی بہت بہتر رہے گا۔ اور جب ان کے 6ٹھے خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، ان کو نزلہ زکام کی تکلیف ہو سکتی ہے، یا کھانسی سے ریلیٹڈ یا سانس لینے میں دشواری، اس قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں، احتیاط کریں، دوا دارو کریں۔ جب ان کا 7واں خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں مریخ براجمان ہے، تو گویا فیملی کے حوالے سے یعنی زوجین کے درمیان معاملات صحیح تو رہیں گے، لیکن آپ کی جو پارٹنر ہیں وہ تھوڑا سا ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیار محبت میں یہ رویے چلتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں برج سنبلہ والوں کا، تو قوت فیصلہ بھی اچھی ہے اور منصوبہ سازی بھی اچھی ہے، لیکن آپ اپنی فیصلے اور منصوبوں کو تھوڑا سا بریک دے دیں، کچھ دنوں بعد اپنے معاملات کیجئے گا، انشاءاللہ بعد میں آپ اچھے فیصلے کریں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو براجمان ہے، اور اگر آپ انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ تعلیمی حوالوں سے سفر ہے، وہ بزنس کے حوالے سے سفر ہے، یا وہ ایسی ہی ٹرپ کرنا چاہتے ہیں، تو کامیابی سے آپ کا سفر ہو سکتا ہے۔ اور جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج جوزہ کی حکومت ہے اور عطارد بہت کامل نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزگار کے معاملات یا جاب سے ریلیٹڈ معاملات یا جہاں سے آپ کی آمدنی آنے کے امکانات ہیں، وہاں کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، آپ کے حق میں رہیں گے۔ اس ہفتے برج سنبلہ والوں کی جو تسبیح ہے وہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اس کا 2 تسبیحیں پڑھنا یا کھلا ورد کرنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور اس ہفتے جو ان کی برج سنبلہ والوں کی خیرات یا صدقہ ہے وہ بنتا ہے یہ راؤنڈ فروٹ، یہ خیرات کریں، ان کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ راؤنڈ فروٹ، گول فروٹ جو ہوتے ہیں، جیسے کنو ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، انار ہے، اس ٹائپ کے فروٹ جو ہے وہ خیرات کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ نمازیوں میں یہ چیز مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بانٹیں، ان کے لیے بہتر ہے یہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ بہت شاندار ہے، بہت اچھا ہے اور قابل رشک رہے گا یہ ہفتہ۔
ان کی شخصیت بڑی متاثر کن انداز سے لوگوں پہ اپنا اثر چھوڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں زہرہ خود بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ عطارد بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب ان کے دوسرے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں سورج براجمان ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو ایسڈز ہیں ان میں ترقی کے امکانات ہیں، لیکن یہ احتیاط سے خرچہ کریں، چونکہ ساتھ کیت بیٹھا ہوا ہے تو وہ فضول خرچی کرا سکتا ہے، ایسی جگہوں پہ خرچ کرا سکتا ہے کہ جہاں اگر نہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہیں آتا۔ تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے اپنے خرچ کیجئے گا، ایسڈز بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج قوس کی حکومت ہے اور مشتری امیجیٹ یہاں سے باہر نکلا ہے، تو گویا نئے تعلقات بنیں گے اور بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، عزت اور رتبے کے ساتھ آپ کے تعلقات بنے رہیں گے، لوگوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے بڑے اچھے تعلقات رہیں گے۔ اور جب ان کا میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اور زحل بیٹھے ہیں، تو گویا گھریلو معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے، اور امکان یہ ہے کہ کوئی بڑا ایونٹ جیسے کسی کی شادی بیاہ کرنا یا اس قسم کا کوئی کام کرنا، تو یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اور امکانات یہی ہیں کہ ہو سکتے ہیں آپ کے گھر میں۔ اور جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، تعلیمی معاملات اچھے رہیں گے، آپ کے جو اولاد کے معاملات ہیں وہ قابل فخر رہیں گے، اور آپ کے جو افیئرز ہیں وہ بھی بڑے اچھے اور بہت خوبصورت انداز سے چلتے رہیں گے، آگے بڑھیں گے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے، تو گویا آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف، سر کے درد کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے، بہت خوبصورت معاملات رہیں گے، پیار بھرے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو چاند تو اس کو کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، آپ فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن راہو ساتھ بیٹھا ہے، وہ فیصلے آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، وہ منصوبے آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج جوزہ کی حکومت ہے اور عطارد ان کے اپنے گھر میں برج میزان میں بیٹھا ہے، تو گویا آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہترین خبر یہ ہے کہ آپ کے روحانی معاملات امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پر، برج میزان والوں، آپ پر کچھ لوگ عاشق ہوں گے۔ اور جب ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو روزگار کے معاملات ہیں وہ بڑے اچھے، بڑے مستند انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے، یا اللہ ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا کریم ہو، یہ پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے اور ان کو فائدہ دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو برج میزان والوں کی اس ہفتے کی خیرات ہے وہ نقد خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، وہ کسی بھی شکل میں، سکوں کی، روپوں کی، کسی بھی شکل میں آپ خیرات کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف، یعنی اسکارپیو۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ بڑا شاندار ہے، بہت اچھا ہے، ان کی شخصیت متاثر کن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ان کو بھرپور تعاون دے رہا ہے، یہاں صحیح کیفیت سے بیٹھا ہے ان کا سورج، اور چاند بھی ان کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو ان کی جو متاثر کن شخصیت ہے وہ لوگوں پہ اپنا اثر چھوڑے گی۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو مالی معاملات ہیں یا ایسٹس ہیں وہ اپنی مضبوطی سے اپنی جگہ جمے رہیں گے۔ اور جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل اور مشتری اپنا رنگ دے رہے ہیں، تو گویا تعلقات میں اضافہ ہوگا، اہل علم لوگوں میں آپ کے تعلقات بنیں گے، اور آپ کی طبیعت کو، صحت کو یہ اچھا رہے گا۔ اور جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو چاند یہاں براجمان ہے اور سورج آپ کی لگن میں بیٹھا ہوا ہے،
تو گویا آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں، خاندانی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، وہ بڑے شاندار چلیں گے۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے قابل فخر رویہ رہے گا، اولاد سے اچھا قابل فخر معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ اور افیئر کے متعلق بھی یہ خانہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ شدت سے اپنے افیئر میں اور آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں ان کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج حمل کی حکومت ہے، گویا بلڈ پریشر کے امکانات ہیں، احتیاط سے اپنے خوراک کو استعمال کریں۔ اور جب میں ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے اور چاند اس کو بھرپور نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جبکہ اس کا مالک زہرہ جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو گویا زوجین کے درمیان کچھ کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، ذرا پیار محبت سے اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی کرنا بہتر تو ہے، لیکن آپ کچھ ڈر رہے ہیں اس ہفتے، آپ کچھ ڈرے سے رہیں گے فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن بہرحال فیصلہ سازی کرنا بہتر ہے، کوئی برا نہیں ہے، ضرور کریں، اچھے فیصلے کریں گے۔ اور جب میں ان کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج سرطان کی حکومت ہے اور چاند اس کو نہیں دیکھ رہا، تو گویا آپ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہ کریں اور اپنے روحانی معاملات کو امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دوں تو روزگار کے معاملات، یہاں کا مالک سورج ہے، برج اسد کی حکومت ہے یہاں اور اس کا مالک سورج ہے، تو اور وہ آپ کی لگن میں بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، تو گویا روزگار کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے انڈر گریپ رہیں گے۔ خواہ آپ جاب کر رہے ہیں، خواہ آپ کو تجارت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے انڈر گریپ رہیں گے اور فائدہ مند رہیں گے۔ اور یہ بھی امکانات ہیں کہ جو برج عقرب کے لوگ جاب کرتے ہیں ان کی امپروو ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے۔ برج عقرب والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، یہ پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور برج اسد والوں برج عقرب والوں کی جو اس ہفتے کی خیرات ہے وہ کھیر بنا کے بانٹیں، دودھ اور چاول کی کھیر بنا کر بانٹیں، بہت اچھا ہے ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کے مالی معاملات میں ترقی کے امکانات واضح ہیں، ان کی کوئی بانڈ وغیرہ یہ چاہیں خرید لیں، کوئی لاٹری وغیرہ لگنے کے امکانات اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، بہتر ہے کوئی لاٹری وغیرہ کا یہ پربند کریں، اس کو خریدیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور جب میں ان کا 3واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے برج قوس والے لوگوں کے جو تعلقات ہیں، نئے تعلقات، وہ ڈیولپ ہوں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بڑے احسن رہیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات بڑے احسن رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہوا ہے، آپ کوئی نئی سواری بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی فیملی کے جو معاملات ہیں، گھریلو معاملات، وہ بڑے اچھے رہیں گے، آپ کی گرپ میں رہیں گے، آپ بھرپور اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں۔ اور جب میں ان کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلیمی معاملات ذرا بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اولاد والے بھی معاملے میں توجہ درکار ہے، ان کو ذرا غور فکر سے کام لیں۔ اور اگر یہ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو افیئر ان کا جو ہے ابھی جمع ہوا سا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، نیکسٹ ویک شاید انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، اس ہفتے افیئرز میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ اور جب ان کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہوا ہے، ان کو اپنے گلے کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کا گلا بند ہو سکتا ہے، یعنی بولنے چالنے میں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، جیسے وہ آواز بیٹھ جاتی ہے، ایسی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، احتیاط سے کام لیں۔ اور جب ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے، خوبصورت رہیں گے بلکہ۔ اور جب میں ان کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو
ان کی فیصلہ سازی ان کے حق میں بہتر ہے، بہت اچھے فیصلے کر رہے ہیں اور منصوبے بھی بہت اچھے بن رہے ہیں، اس میں آپ ڈرے نہیں اور بہترین انداز سے آپ اپنے منصوبے بنائیں گے اور اچھے منصوبے بن سکتے ہیں۔ جب ان کا نواں کھانا دیکھتا ہوں تو ابھی سفر سے یہ پرہیز کریں، ان کے لیے سفر کرنا اچھا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی سٹریس لا سکتا ہے، پریشانی لا سکتا ہے۔ اس ہفتے سفر سے یہ پرہیز کریں۔ جب میں ان کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات جو ہیں وہ بڑے احسن رہیں گے، ان کی گریپ میں رہیں گے اور بہترین انداز سے آگے بڑھیں گے۔ برج قوس والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے، یا شہید ہو یا وکیل، برج قوس والوں کی اس ہفتے کی تسبیح یا شہید ہو یا وکیل، اس کی یہ 2 تسبیحیں پڑھنا ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس ہفتے برج قوس والوں کا صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے جی ہرے رنگ کی سبزیاں یہ خیرات کریں، یا کسی بھی طرح کی سبزی یہ لے کے خیرات کریں، ان کے لیے ایسا کرنا بہتر ہے۔ یا پھر یہ ٹرمیرک یعنی ہلدی، یہ ہلدی بھی خیرات کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، شاندار، بلکہ بہت ہی لاجواب، کہ ان کی لگن میں مشتری بھی بہترین آ کے بیٹھا ہوا ہے اور ذوحل بھی بڑا بہترین آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو بڑی مزے دے گا یہاں یہ برج جدی والوں کو۔ اور جب ان کا دوسرا کھانا دیکھتے ہیں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، گویا ان کے ایسٹس بڑی تیزی سے بڑھیں گے، ان کی دھن دولت میں اضافہ ہوگا۔ جب ان کا تیسرا کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے، وہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ حکمران طبقے میں آپ کے تعلقات بنیں گے۔ اور جب ان کا چوتھا کھانا دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات تھوڑے سے سٹریسفل رہیں گے، اس حوالے سے آپ ٹینشن میں آ سکتے ہیں، احتیاط سے کام لیں۔ اور جب میں ان کا 5واں کھانا دیکھتا ہوں تو اولاد کے حوالے سے ان کو بھرپور توجہ دینی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اولاد میں سے کسی کا کوئی ایسا صدمہ مل سکتا ہے جو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہت احتیاط کریں اپنی اولاد کے حوالے سے۔ تعلیمی معاملات کچھ بہتر نہیں جائیں گے اس ہفتے، اور اگر کسی کا افیئر ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو ان کا افیئر میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ افیئر ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اور جب ان کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو صحت تندرستی ٹھیک رہے گی، حالات طبیعت صحت کے حوالے سے بہت اچھے نظر آتے ہیں، ٹھیک رہیں گے۔ اور جب ان کا 7واں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے معاملات جو ہیں، زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے اور پیار بھرے رہیں گے۔ اور جب ان کا 8واں کھانا دیکھتے ہیں تو ان کی قوت فیصلہ اور فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی بہت اچھے اور کامیاب رویے سامنے لا رہا ہے، بہت اچھی پوزیشن ہے۔ اور جب ان کا 9واں کھانا دیکھتا ہوں تو ابھی یہ سفر نہ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عطارد اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا، نیم دشمنی کی کیفیت ہے۔ سفر ہوں گے، ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی جب تک عطارد صحیح پوزیشن میں نہیں آتا تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی رہے گی۔ اور جب ان کا میں 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو روزگار کے متعلق معاملات جو ہیں یا جاب کے متعلق معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے اور کامیابی سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہترین انداز سے اور نرم انداز سے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے برج جدی والوں کی تسبیح ہے یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اس کی 2 تسبیحیں پڑھنا بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ نقد پیسے خیرات کریں، اور 10 روپے کی شکل میں، 10 روپے کی شکل میں یہ خیرات کریں جب بھی کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، انتہائی کامیابی سے یہ آگے بڑھیں گے۔ ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بڑے بہتر رہیں گے اور ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے جو تعلقات ہیں، نئے تعلقات تو بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے،
البتہ پرانے تعلقات سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اس ہفتے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، آپ کی فیملی، آپ کا گھر آپ کا وقت مانگ رہی ہے، آپ کو احتیاط سے اپنے گھریلو معاملات کو دیکھنا ہوگا، لک آفٹر کرنا ہوگا۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات صحیح چلیں گے، اولاد سے ریلیٹڈ معاملات ٹھیک رہیں گے، اور افیئرز جو ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے، پازیٹیوٹی رہے گی۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو نزلہ زکام یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی تکلیف ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اللہ محفوظ رکھے۔ جب میں آپ کو ساتویں خانے میں دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے احسن اور عزت و رتبے کے ساتھ چلیں گے۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اچھے فیصلہ ساز ثابت ہو رہے ہیں اور بڑے دھیمے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بہت بہتر ہے، پازیٹیوٹی کی بات ہے۔ اور جب میں نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اگر کوئی ٹرپ کرنا چاہتے ہیں، سیر سپاٹے کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کامیاب ہوگا، اگر بزنس کے حوالے سے سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا ابھی رک جائیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہوا ہے لیکن ساتھ کیتو بھی ہے، آپ کا کاروبار یا روزگار بہت اچھا چلے گا لیکن تھوڑی سی ہرڈلز کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ ہرڈلز خود بخود ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ برج دل والوں کی جو اس ہفتے تسبیح ہے وہ ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ پڑھنا بہت بہتر رہے گا، یا آپ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور اس ہفتے جو آپ لوگوں کا صدقہ ہے وہ ہے کسی بوڑھے کی، کسی بزرگ کی، جیسے آپ کا دادا ہے، نانا ہے، کوئی بھی بزرگ آپ کی شخصیت ہے، یا کوئی غیروں میں آپ کوئی بزرگ دیکھتے ہیں تو اس کی خدمت کریں آپ۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ ناقص ہے ذرا، جبکہ ہفتے کا دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا، اور ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ بہترین انداز سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی گرپ میں ہیں، یعنی ایسٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ان کے تعلقات میں کچھ ہرڈلز آ سکتی ہیں، کچھ جھگڑے سامنے آ سکتے ہیں۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو فیملی کے معاملات ہیں، گھریلو معاملات، وہ اچھے اور نرم انداز سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سے ان کی تعلیمی معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی بہتری رہے گی، اور اس کے علاوہ افیئرز بھی بہتر رہیں گے، لیکن افیئر میں تھوڑی سی سٹریس آپ کو مل سکتی ہے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو طبیعت اور صحت کے حوالے سے تندرستی رہے گی، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی اس ہفتے۔ اور جب میں آپ کے ساتویں خانے کو دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے اور بہترین پیار بھرے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا تو وہ آپ کے لیے بہترین ہے، کامیابی لانے والا ہے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اپنی آب و تاب دکھا رہا ہے اور مریخ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو گویا آپ کے روزگار پر آپ کی گرپ، آپ کی جاب پر آپ کی گرپ، حتیٰ کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی ترقی کے امکانات نہایت روشن ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ برج حوت والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے صرف درود پاک، درود ابراہیمی کا ورد رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور جو اس ہفتے برج حوت والوں کا صدقہ ہے وہ کسی بہتر تو یہ ہے کہ کوئی کمبل خیرات کریں، کسی غریب کو کمبل لے کے دے دیں، یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی کپڑا لے کے یہ خیرات کریں، ان کے لیے، ان کو فائدہ دینے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ میرا یہ پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے، اور آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بٹن دبائیں تاکہ میرا ہر پروگرام آپ کو پاس فوراً سے پہلے پہنچ جایا کرے۔ تو اپنے کمنٹس میں مجھے اپنا اظہار رائے بھیجیے، میرے لیے یہ خوشی کا باعث ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔